یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ قائم ٹی وی کی پانچویں سحری ٹرانسمیشن میں ہمارا جو بہترین موضوع ہے، جیسے ناظرین آپ کو معلوم ہے، ایک منفرد موضوع جو اس سے پہلے بہت کم اس پر بات ہوتی ہے، اور وہ ہے معرفہ اہل بیت۔ معرفہ اہل بیت کے موضوع پہ بہت کم بات ہوئی ہے۔ 12 اماموں کی جو والدہ گرامی جو ہیں، اس موضوع پہ بہت ہی کم ہم نے کچھ سنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ سید اسد علی زیدی صاحب، اور انہوں نے بہترین ہمیں سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ آئیے ناظرین اب ان کی طرف مزید اور سوال لے کر چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ قبلہ پانچویں سحری کی ہم ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قائم ٹی وی کے لیے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے، تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ ذکر اہل بیت ہم مسلسل کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے سمجھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہی ذکر رحمت کا باعث بھی ہے، برکت کا باعث بھی ہے، مغفرت کا باعث بھی ہے، اور جہاں ہماری اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہے، کوئی ان کی تعریف کرے یا انہیں یاد کرے اچھے لفظوں میں، تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ تو یقیناً اب جہاں ہم معصومین کی مادران گرامی پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ ہم سے خوش ہو رہے ہیں، اور رسالت مآب ان کی ظاہر ہے کہ یہ بیویاں اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ذکر اہل بیت پہ کائنات کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا نبی خوش ہو جائے تو انہی کی رضا اللہ کی رضا ہے، انہی کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور ہم یقیناً جہاں اور عبادتیں کر رہے ہیں، ماہ مبارک ہے، آج پانچویں سحری ہے، آپ یقیناً دعاؤں کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اور اوراد و وظائف دہرا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھ رہے ہیں، اور میں اپنے سننے والوں سے یہی کہوں گا، میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، قائم ٹی وی کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ ہمیں اور قائم ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جن کے توسط سے یہ پروگرام اور یہ گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اوراد و وظائف کو جاری رکھیے۔ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کیجیے، اور انہی ذوات مقدسہ کے وسیلے سے پروردگار سے مغفرت مانگیے کہ پالنے والے تجھے ان پاک ہستیوں کا واسطہ، ہماری دامن میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال کوہتا ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، انہی کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا کر کے ہم تیری عبادت بجا لائیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور میرا آج کا جو آپ سے سوال ہے کہ آج جو ہمارے جو موضوع اور جو گفتگو رہے گی، وہ 7ویں امام کی زوجہ یعنی 8ویں امام کی والدہ گرامی، ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیے کہ، اور 7ویں امام سے ان کا کیسے عقد ہوا اور وہ کہاں سے تشریف لائیں، ان کے بارے میں آپ بتائیے۔ جی، ہم مسلسل یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور بالکل ہونی چاہیے یقیناً، اور باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی علماء نے، جنہوں نے اسلام کی مشہور خواتین پہ کتابیں لکھی، جن میں ایک ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ریاحین الشریعہ، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی، اور دیگر اعلام النساء کے نام سے مشہور بیویاں جو گزری ہیں تاریخ میں، با کرامت با عظمت بیویاں گزری ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے ان میں ایک بلند مقام مادران ائمہ امہات المعصومین کو حاصل ہے۔ آج سلسلہ گفتگو کو بڑھاتے ہوئے آج ہم اس گفتگو کے سلسلے کے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئے، اور آج الحمدللہ بتصدق عطائے گرد پائے حضرت حجت یہ 5ویں سحری ہے، اور ہم نے مسلسل بیویوں کا تذکرہ کیا، مادران معصومین کا تذکرہ کیا، اور آج ہم جس شہزادی کا، جس مقدرہ طاہرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجہ ہے، اور 8ویں امام سلطان خراسان امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مادر گرامی ہے۔ بی بی کا نام نجمہ خاتون ہے، اور بی بی کے القاب میں ایک لقب تختم ہے، جس سے ان کی جو رشتے میں بظاہر ساس لگتی ہیں، یعنی امام کاظم علیہ السلام کی والدہ اور امام جعفر صادق کی زوجہ، جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ نشست میں کیا، جناب حمیدہ صلوات اللہ علیہا
بی نے ہی ان کا انتخاب کیا اپنے بیٹے کے عقد کے سبحان لیے. اللہ، سبحان یعنی ظاہر ہے کہ ماں سے بہتر ہمارے معاشرے میں بھی جب تک ماں اپنی آنے والی بہو کو پسند نہ کرے, اور یہ تو وہ خاندان ہے جہاں ساری بیویاں طاہرائیں ہیں, جہاں مقدسات ہیں, جہاں مکرمات ہیں, جہاں ساری بابرکت زوات ہیں, ایسی بیویاں جو تقوی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, جہاں تقابل ہی ممکن نہیں ہے کہ کون زیادہ صاحب تقوی ہے, کون زیادہ صاحب کرامت ہے, کون زیادہ صاحب عصمت ہے. ہر ایک کے بطن اطہر میں امامت کا نور ہے, ہر ایک امینہ امامت ہے. وہاں جناب نجمہ کا تذکرہ ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے, گزشتہ نشست میں بھی ہمارا جو موضوع تھا اس میں گفتگو یہی رکی تھی, اور ہم ایسا لگ رہا ہے کہ کل سے مسلسل ہوگا اس ذکر سے. کل جناب ام البنین کا تذکرہ بھی ہوا صلوات اللہ علیہ, مادر حضرت عباس, جنہیں سبحان اللہ جناب زہرا کے بیٹوں نے جناب زہرا کے بعد ماں کہا. بے شک بے شک. یہ کیسا مرتبہ ہے جہاں امہات المعصومین کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو جہاں بی بی کے صدف عصمت سے جناب حسنین کریمین آئے ہیں, لیکن ماں کہہ رہے ہیں بی بی کے جانے کے بعد ماں کہہ رہے ہیں جناب ام البنین کو. تو یہ کیسا مرتبہ ہے اس شہزادی کا. اور صرف حسنین ماں نہیں کہہ رہے, کمال یہ ہے, ظاہر ہے کہ یہ خدا کی حجتیں ہیں, تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہاں حسنین نے ماں کہا جناب ام البنین کو, وہاں ام البنین کے بیٹے کو زہرا نے اپنا بیٹا کہہ دیا. واہ 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 سبحان. یہ میں نے تذکرہ جناب ام البنین کا کیوں کیا؟ کیونکہ جناب نجمہ خاتون جو کہ امام رضا کی والدہ ہیں, ان کی کنیت ہے ام البنین, انہیں بھی ام البنین کہا جاتا ہے. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ ماں ام البنین ہو تو بیٹا وقت کا عباس ہوتا. اور امام رضا یقیناً غیرت عباس کے وارث ہے. اور مسلسل کئی مقامات پہ میں نے یہ عرض کیا کہ امام یقیناً اپنی وراثتیں لیتا ہے بڑوں سے, اور یہ امام کا ہی فرمان ہے, 7ویں امام کا, جن کی زوجہ کا تذکرہ ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اور ہمارے چھوٹے اپنے بڑوں کے وارث ہوتے ہیں. تو امام رضا کے اجداد میں یقیناً حضرت عباس کی ذات بھی ہے, باب الحسین کی ذات بھی موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ ام البنین کا لال عباس ہی ہوتا ہے. اور امام رضا وہ خصوصیات رکھتے ہیں, وہ شجاعتیں رکھتے ہیں جو حضرت عباس میں. ام البنین بی بی کی کنیت اور تکتم لقب ہے بی بی کا, جو کہ جناب حمیدہ نے دیا تھا. امام کاظم نے فرمایا کہ میں اگر اس بی بی کو لایا ہوں, میں نے عرض کیا کہ یہ بھی حکم الہی سے ہے, امام کی والدہ کو خدا کی چنی ہوئی ہستیاں ہیں, یہ ان کا انتخاب خود خدا و رسول نے کیا ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں اس بی بی کو اگر اپنے گھر لایا ہوں تو یہ حکمت الہی, حکم الہی اور الہام کے ذریعے ہے کہ میرے خواب میں میرے بابا یعنی کہ امام جعفر صادق اور میرے دادا امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام آئے, اور انہوں نے مجھے ایک ریشمی کپڑا دیا, اور جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں اس بی بی کی تصویر تھی, اور مجھے حکم دیا گیا کہ اس بی بی سے عقد کرو, کیونکہ اس میں سے ایک ایسا فرزند تمہیں ملے گا جو اس پوری دنیا میں, پوری روئے زمین پہ سب سے افضل شخص ہوگا. سبحان اللہ. وہ علی ہوگا, اس کا نام علی رکھنا, اور جو اس پر ایمان لائے گا اس کا ایمان مہدی تک جائے گا. سبحان اللہ. اور جو اس کا انکار کرے گا وہ دین سے بھٹک جائے گا, جو اس کا ساتھ دے گا وہ جنت جائے گا, اور جو اس سے روگردانی کرے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے. اور صرف یہاں نہیں کہ صرف امام کاظم سے آ کے کہا, میں نے کہا کہ یہ انتخاب ہی جناب حمیدہ کا تھا. جناب حمیدہ کا انتخاب ہے. اور جناب حمیدہ کون ہے؟ جناب حمیدہ مادر امام کاظم علیہ السلام ہے. یعنی ماں بیٹے کے لیے زوجہ کا انتخاب کر رہی ہے, اور امام کاظم کو الگ حکم فرمایا. اور جناب حمیدہ کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا رات کو کہ رسالت مآب سرکار خود تشریف لائیں, اور مجھے حکم دیا کہ حمیدہ موسیٰ کاظم کا عقد اس بی بی کے ساتھ کرو, جن کا نام نجمہ خاتون ہے, کہ موسیٰ کاظم کا عقد اس بی بی کے ساتھ کرو. کیوں؟ نسل امامت کا 8واں چراغ آنے والا ہے جو اس بی بی کے بطن اطہر سے آئے گا, اور اب امامت اس بی بی کے توسط سے چلے گی, اور علی رضا اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس بی بی کے ذریعے. اور کرامت یہ ہے کہ بی بی, میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا, گفتگو ہو رہی تھی کہ امام صادق نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے, ایک ادارہ بنایا ہے, اور اپنے جد کے دین کو, اللہ کے دین کو پھیلایا ہے, اور ہزاروں لوگ آ کے مولا سے دین بھی سیکھتے تھے, علوم کو حاصل بھی کرتے تھے. تو ایسے میں جناب حمیدہ پیش تھیں, اور شانہ بشانہ وہاں مولا مردوں کو علم سکھا رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں, اور وہاں بی بی
خواتین کو علم دے رہی ہیں اور دین کے مسائل سکھا رہی ہیں. تو ایسے میں یہ بی بی جناب نجمہ خاتون بی بی کی شاگرداؤں میں ہیں. بی بی کی شاگرد ہیں, زانوۃ المستحق کیے ہیں, بی بی سے پڑھا ہے, درس حاصل کیا ہے, علم حاصل کیا ہے, اور اس درس میں آ کے بیٹھتی تھیں. سبحان اللہ. تو ایک مرحلہ وہ آیا کہ جہاں خدامی اختیار کی اور کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں, تو کنیزی میں آ گئی ہیں بی بی کے. اور اتنا جلال بی بی کی سیرت مومنات کے لیے چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اس سیرت کو پڑھیں. اور بی بی کی سیرت کا یہ پہلو بڑا عجیب ہے. ظاہر ہے کہ بی بی سے درس حاصل کر رہی ہیں, علم حاصل کر رہی ہیں, تو استانی بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور دین کا علم بھی حاصل کیا ہے, اور ایک امام کی زوجہ بھی ہیں, ایک امام کی والدہ بھی ہیں. تو عظمت یہ ہے کہ کتابوں نے یہ لکھا اور حالات لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جناب نجمہ خاتون اگر جناب حمیدہ آ جاتی تو جب تک ان کی خدمت میں ان کے محضر میں رہتی اور بی بی تشریف فرما ہوتی تو بی بی کھڑی رہتی تھی اور ان کی موجودگی میں کبھی بیٹھتی نہیں تھی. یہ احترام ہے مادر امام کا. تو ایسے میں بی بی کی نظر پڑی اور اپنے فرزند کے لیے یہ کہا کہ اس سے پاک و پاکیزہ, اس سے متقی, علوم دین رکھنے والی, دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی کوئی بی بی, کوئی دوشیزہ موجود نہیں ہے. اور میں چاہتی ہوں, اور صرف میں نہیں چاہتی, کائنات کے نبی نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ موسیٰ کاظم تمہارا عقد اس سے کر دیا جائے کہ اس سے تمہیں ایک فرزند ملے گا جو سلطان خراسان بنے گا, جو سلطان عرب والعجم ہوگا, جو کہ 8واں امام ہوگا, جو کہ علی ابن موسیٰ رضا کہلایا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو عقد ہے ظاہر ہے کہ یہ ماں نے اگر پسند کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے, اور پسند بھی حکم رسول سے, وہاں امام کاظم کو اپنی زوجہ کے لیے حکم ملا, وہاں بی بی کو حکم ملا کہ تم, اور ظاہر ہے کہ پرورش بھی بی بی نے کی ہے. میں نے کہا کہ بی بی سے درس لیتی تھی تو پروردہ مدرسہ اہل بیت ہیں, مدرسہ امام صادق ہیں, مدرسہ جناب حمیدہ, درسگاہ جناب حمیدہ میں پلی ہیں, علم حاصل کیا ہے, اور اپنے وقت کی سب سے فاضلہ بی بی ہیں. ظاہر ہے کہ جس نے زوجہ امام صادق سے, جس بی بی کا 2 اماموں سے رشتہ ہو, اس سے علم حاصل کیا ہو, تو تمام علوم اس وقت کے قرآن, تفسیر, فقہ, تمام نجمہ خاتون جانتی تھی سلام اللہ علیہا. اور جب ظاہر ہے کہ امام رضا سے عقد ہو گیا تو پھر وہ علوم اور بڑھتے چلے گئے, اور امام کی زوجہ بنی, اور امام کی زوجہ اور ایک امام کی ماں بھی بنی. تو یقیناً بی بی کو تمام علوم ملتے رہے, اور وہ علوم جو اپنی ساس سے سیکھے تھے یعنی کہ جناب حمیدہ سے, ان سے بھی علوم سیکھے, ان کے پڑھتی بھی رہیں, ان کی خدمت میں بھی رہیں, جب تک بی بی بیٹھی رہتی وہ کھڑی رہتی, ان سے علم بھی حاصل کیا, اور پرورش کا ذمہ بھی جناب حمیدہ نے لیا تھا. اور ایسے میں کنیزی میں آئیں اور انہیں قیمت کو دیا, اور ان کو کنیزی میں لیا اور ہبہ کر دیا, اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا. تو یہ ایک زندگی ہے. اور اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ میں نے جناب حمیدہ کی عزاداری کا بھی تذکرہ کیا, تو اصحاب باوفا روایت کرتے ہیں کہ جب امام کاظم کی شہادت ہوئی ہے بغداد میں تو بی بی نے گریہ کیا ہے, اور بہت سے مصائب پڑھے, اور بی بی نے گریہ کیا, اور بلند آواز سے گریہ کیا کہ لوگ شہزادی کو دیکھ کے گریہ کرتے تھے. اور ایسے میں عزاداری بھی کی, امام کاظم کا غم بھی منایا, غم سید الشہداء کو بھی نہ بھولی. ظاہر ہے کہ جب پروردہ جناب حمیدہ ہیں اور انہیں مجلس کرتی دیکھتی ہوں گی تو یقیناً جہاں علم و قرآن اور فقہ کی تعلیم دی تھی وہاں عزاداری کی تعلیم بھی دی ہے. اور اسی طرح اپنی زندگی کو 2 اماموں کے محضر میں گزارا. اور بی بی کی قبر مشربہ ام ابراہیم یعنی کہ جناب حمیدہ کی جہاں قبر ہے, وہ حجرہ جو زوجہ رسول ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ سے منسوب ہے, اس شہزادی کی قبر بھی وہی موجود ہے. سبحان اللہ. قبلہ آپ نے بہت بہترین اس سوال کا جواب دیا, اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہترین گفتگو سے آراستہ کیا, اور اتنا منفرد آپ نے اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. تو چلیں ناظرین, اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک سے تھوڑی دیر میں ہم حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یا محمد یا یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم, یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم, یا باب الحوائج میرے
یا موسی کاظم، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، ارے روزی پہ لگا دے انہیں حسنین کا صدقہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، ہر رنج و الم دور ہو اور گھر رہے آباد، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، ارے ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ، اور شاہ خراساں کی سخاوت کا واسطہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، مومن جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان ہو جائے ظہور زماں اور دور زماں ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔ جی ناظرین، آئیے چلتے ہیں، ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ جی قبلہ، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ 8ویں امام کی جو زوجہ ہیں، جو کہ 9ویں امام کی والدہ گرامی ہیں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ ان کا مطلب وہ انہیں کس مقام پہ دفن کیا گیا، ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ بتائیے۔ جناب امام رضا علیہ السلام کی زوجہ اور 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب سبیکہ خاتون صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے جی، اور ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور مسلسل امہات المعصومین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بی بی کے اتنے زیادہ حالات جو ہے وہ کتابوں میں نہیں ہیں، تاریخوں میں نہیں ہیں، اور تاریخ بہت سے حالات بتانے سے قاصر۔ کہا یہی گیا کہ ام ولد تھیں، یعنی کہ کنیزی میں آئی تھیں، اور ام ولد اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو کنیزوں میں سے ہوں، اور ظاہر ہے میں نے ابھی وقفے سے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ کنیزوں کے سلسلے میں یہ بیویاں کیوں آئیں، اور بہت سے حالات ایسے ہیں جو بیویوں کے بارے میں، امہات المعصومین کے بارے میں، خصوصاً جب آپ 8ویں امام سے آگے بڑھیں تو حالات جو ہیں وہ زیادہ تر مفقود ہیں اور بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، اور شاید اس کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ حالات اس وقت ایسے تھے، اور تاریخ ہم ظاہر ہے کہ مومنین نہیں لکھ رہے ہیں اور حکومت کے پیسے پہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، تو یقیناً اہل بیت کی تاریخ کو پس پشت رکھا گیا ہے اور مسخ بھی کی گئی ہے تاریخ۔ لیکن شہزادی کا جو نام ہے وہ سبیکہ خاتون ہے، اور 2 القابات ہیں، ایک ریحانہ اور ایک خیزران۔ خیزران فارسی میں، کیونکہ بی بی کا تعلق جو ہے وہ اس قبیلے سے تھا جس سے جناب ام المومنین ماریہ قبطیہ جس قبیلے سے آئی ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جو آج کے دور کا مراکش ہے، اس دور کا افریقہ اور آج کے دور کا مراکش نوبیہ قبیلے سے تعلق ہے، اور بی بی کے القاب میں ایک لقب جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ خیزرہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے
برکت والا درخت. سبحان اللہ. اور یقیناً یہ بابرکت ذات ہے, کیونکہ امام رضا سے جو امامت کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے 12ویں امام جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک گیا ہے. یہ کمال بات ہے کہ 8ویں امام سے پہلے امامتوں میں شاخیں بنی, لوگ گمراہ ہوئے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے. زیدیہ فرقہ بنا جو حضرت زید کی امامت, حالانکہ وہ امامت کے دعوے دار نہیں تھے, وہ امام کی طرف ہی بلاتے تھے, امام حقہ کی طرف, لیکن ظاہر ہے کہ لوگ ان کی امامت کے قائل ہو گئے. جناب محمد حنفیہ کی امامت, حالانکہ کوئی بھی پسر معصوم, کوئی بھی امامزادہ کبھی ادعائے امامت نہیں کرتا تھا, امامت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا. یہ لوگ تھے جو انہیں امام بنانا شروع کر دیتے تھے اور ان کی امامت کی وجہ سے لوگوں کو بلانے لگتے تھے. ان کے تقوی کی وجہ سے شاید گمراہ ہو جاتے تھے, ان کی نیت خراب تھی اور وہ امام کے امامزادوں کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا چاہتے تھے. لیکن ایسے میں آپ دیکھیں کہ جناب زید تک اور امام کاظم تک بھی واقفیہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ امام کاظم غیبت میں چلے گئے اور اس کے بعد امامت آگے نہیں بڑھی, اور وہ معاملہ بھی اس لیے تھا تاکہ کہ خمس نہ دینا پڑے, تو اس کو بچانے کے لیے. لیکن کمال یہ ہے کہ جو امام رضا تک آیا ہے وہ پھر امام زمانہ تک ضرور گیا ہے اور اس کے بعد فرقے نہیں بنے. تو معاملہ اور پھر جناب جعفر تک جو کہ امام عسکری کے بھائی ہیں, وہاں آخری تنازع ہے, لیکن اس کے بعد کوئی فرقہ نہیں بن سکا, اور جس نے امام رضا کی ولایت کو تسلیم کیا وہ پھر گیا ہے امام زمانہ کی طرف. لیکن یہ جو 3 بیٹے 4 بیٹے امام کے ہیں امام رضا کے بعد, 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام اور ہمارے زمانے کی حجت, یہ 4 بیٹے امام کی نسل سے ہیں. تو یہ نسل چلی اگر ہے تو اسی بی بی سے چلی, اسی بی بی کے صدف عصمت سے, اور یہی اشارہ ہے خیزران کی طرف, برکت والا درخت, کیونکہ اس سے آل محمد کے برکت والے مولود آئے ہیں اور نسل امامت اس بی بی سے چلی ہے. اور اس قبیلے سے تعلق ہے کہ نبی پیغمبر اکرم نے فرمایا, نبی اعظم نے فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے اس قبیلے پر اور اس بی بی پر جو اس بی بی اس قبیلے سے آئے گی اور خیر مخلوق کی ماں بنے گی, اس بی بی پر میرا سلام. سبحان اللہ. اور ایسے مولود کو اس دنیا میں لائے گی اپنے صدف عصمت سے جو پاک و پاکیزہ ہوگا اور دنیا اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں ہوگا اور اس کی حجت ہوگا. میرے ماں باپ اس بچے پر قربان, اور اس بی بی کی طہارت, یعنی اگر نبی کسی بی بی کی طہارت کی گواہی دے دیں, اور ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے میں نے عرض کیا جس سے جناب ام المومنین ماریہ قبطیہ کا تعلق ہے. دوسری بات یہ کہ ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام کاظم سے حج کے سفر میں یہ سنا تھا کہ میں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے بعد امامت کس طرف جائے گی, تو کہا میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہوگا. سبحان اللہ. یعنی امام علی رضا کا تذکرہ ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہوگا. کہا ان کے بعد امامت کہاں جائے گی, کہا اس کے گھر ایک بہت خیر و برکت والا مولود آئے گا, یعنی بیٹا آئے گا, اور جس بی بی سے آئے گا وہ بی بی طاہرہ مطہرہ ہوگی. سبحان اللہ. طاہرہ مطہرہ پاک و پاکیزہ ہوگی, اور اگر تم اس تک پہنچو تو میرا سلام اس تک پہنچا دو. یعنی امامت بھی سلام بھیج رہی ہے, نبوت بھی سلام بھیج رہی ہے. نبی کا یہ کہنا کہ اس بی بی پر میرا سلام, سبحان اللہ, جو اسی قبیلے سے ہوگی کہ جس سے ماریہ قبطیہ تھی, اور اس سے ایک ایسا بیٹا آئے گا جو بابرکت مولود ہوگا اور وہ بی بی طاہرہ و مطہرہ ہوگی. یہ تو گفتگو ہے امام کاظم کی اور رسالت مآب کی. لیکن امام رضا نے کیا فرمایا, امام محمد تقی کی والدہ ماجدہ ہیں اور امام علی رضا کی زوجہ ہیں. تو امام رضا نے محمد تقی کے بارے میں جو نس امامت ارشاد فرمائی ہے, دیکھیں ہمارے ہر امام کے اوپر یا تو ان کے بابا نے یا ان کے دادا نے یا نبی کی نس موجود ہے کہ ہمارے بعد یہ امام ہوگا, اس کے بعد یہ امام ہوگا, اور اس کے بعد ان کا بیٹا امام ہوگا. تو جو نس امامت موجود ہے امام تقی پہ, کیونکہ ابھی بہت کم سن تھے, کم و بیش 3 سال کی عمر مبارک ہے, جس میں ظاہر ہے کہ امام جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو امام ہوتا ہے. نبی جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے, یہ مسلمہ عقیدہ تشیع ہے کہ جس وقت نبی آتا ہے نبی ہوتا ہے, جس وقت امام آتا ہے امام ہوتا ہے. لیکن منصب امامت تب آتا ہے جب پہلا امام اس دنیا سے چلا جائے. اور وہ تو امام رضا نے جس دور میں بتایا ہے کہ میرا یہ بیٹا امام ہوگا, تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ 3 برس کا بچہ کیسے امام ہوگا. تو لوگوں نے مزاح کرنے کی کوشش کی اور تمسخر اڑانے کی کوشش کی کہ یہ رافضیوں کا امام, ان کے ہاں بچے بھی امام ہوتے ہیں. تو اس وقت امام نے اپنی زندگی کا جو پہلا خطبہ دیا ہے وہ
2 سال 1 مہینہ یعنی 25 مہینوں کے سن میں پہلا خطبہ دیا سبحان، یعنی اپنے بچپنے میں. تو امام نے کیا فرمایا, اب نس امامت کو سنیے, اور شاید یہ بہت عظمت کا پہلو ہو کہ امام نے فرمایا میرا یہ بیٹا نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل ہوگا. واہ واہ، یہ ان کی مثال ہے. یعنی وہ بھی بچپن میں نبی تھے, وہ گہوارے میں نبی تھے. حضرت عیسیٰ, قرآن قول نقل کرتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور گہوارے میں بول کے کہہ رہا ہے کتاب لایا ہوں. تو کہا یہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے, اور اس کی ماں طاہرہ اور مطہرہ ہے, یعنی کہ نسبت دی ہے حضرت مریم کی عصمت و طہارت سے, کہ طہارت میں وہ عیسیٰ کی مثال ہے علیہ السلام, اور یہ جناب مریم صلوات اللہ علیہ کی مثال ہے. اور یہ بی بی, انہوں نے تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ بی بی کی وفات اور رحلت کس طرح ہوئی, لیکن احتمال یہ کیا جاتا ہے چونکہ جب امام رضا وداع کر کے گئے ہیں اپنے گھر والوں سے, اپنے اہل خانہ سے, تو بی بی موجود ہیں. اور مقاتل نے مصائب کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہے کہ جب امام نے وداع لیا ہے اور اپنے اہل خانہ سے رخصت ہوئے ہیں تو بی بی موجود ہے, اور انہوں نے بلند آواز سے گریہ کیا ہے, اور امام یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اب ہم واپس نہ آئیں گے. تو بی بی نے ایک مرتبہ دامن کو تھام لیا اور گریہ کیا. تو یہ روایت ہمیں اس بات کو سمجھنے پہ مجبور کرتی ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہے, چونکہ امام رضا طوس کی طرف چلے گئے, مرو کی طرف چلے گئے, اور بی بی وہیں موجود ہے. تو بی بی کی مرقد مدینے میں, اور کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی دفن ہے, لیکن اگر اپنے گھر میں بھی نہیں اور کہیں دفن بھی ہوں تو قبر مبارک مدینے میں ہی موجود ہے. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بہت خوبصورت دونوں سوالات کے جوابات دیے ہمارے ناظرین کے لیے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا. قائم ٹی وی کو آپ دیکھتے رہیے. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, سحری ٹرانسمیشن ہماری اب اختتام کی طرف جا رہی ہے. اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ علامہ اسد علی زیدی پھر دوبارہ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یا محمد, یا محمد, یا محمد, یا محمد, یا محمد, یا